انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ مصنف حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقصد کے لیے عام انسانی تاریخ نیز اسلامی تاریخ کا اجمالی جائزہ لیا گیا اور دکھایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس جاہلی ماحول میں ہوئی، انسانیت کس پستی کو پہنچ چکی تھی، آپ کی دعوت اور تربیت نے کس طرح کی امت تیار کی اور اس امت کے عقائد و اخلاق اور سیرت و تربیت کیا تھی، اس نے کس طرح دنیا کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لی، اس کے اقتدار اور امامت کا دنیا کی تہذیب اور زندگی اور لوگوں کے رجحانات اور کردار پر کیا اثر پڑا، کس طرح دنیا کا رخ ہمہ گیری، خدا فراموشی اور مجموعی جاہلیت سے ہمہ گیری، خدا پرستی اور اسلام کی طرف تبدیل ہوا، پھر کس طرح اس امت میں انحطاط اور زوال کا آغاز ہوا اور اس کو دنیا کی امامت اور قیادت سے علیحدہ ہونا پڑا، اور کس طرح یہ قیادت کمزور و غافل خدا شناسوں کے ہاتھ سے نکل کر طاقتور ناخدا شناس اور مادہ پرست یورپ کی طرف منتقل ہوئی۔ خود یورپ میں اس مادہ پرستی اور مذہبی بیزاری کا کس طرح ظہور اور ارتقاء ہوا، مغربی تہذیب کا اصلی مزاج کیا ہے اور اس کا خمیر کن عناصر و اجزاء سے تیار ہوا ہے، یورپ کے اقتدار اور اس کی قیادت نے دنیا پر کیا اثر ڈالا اور زندگی کو کس طرح متاثر کیا، دنیا کا رخ کیا ہے اور مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری سے کس طرح عہد برا ہو سکتے ہیں۔ تحریر کے دوران ہی مصنف کو محسوس ہو گیا کہ یہ مضمون ایک مقالے کا نہیں بلکہ مبسوط کتاب کا ہے اور اس کتاب کی تعریف وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خود مسلمانوں کا ذہن اس بارے میں صاف نہیں ہے، وہ اپنا زندگی سے کوئی تعلق اور ربط محسوس نہیں کرتے اور اس دنیا کی اپنی اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے زوال کو ایک قومی حادثہ اور مقامی واقعہ سمجھتے ہیں اور ان کو مطلقاً اس کا احساس نہیں کہ یہ کتنا بڑا عالمگیری سانحہ اور انسانیت کی کیسی بڑی بدقسمتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے ہم نہ اسلامی تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ انسانی تاریخ کو، نہ اس دور کے صحیح تشخیص کر سکتے ہیں جو ابھی دنیا میں قائم ہے، نہ اس عالمگیری انقلاب کے صحیح اسباب معین کر سکتے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں رونما ہوا اور وہ اسلامی انقلاب کے بعد سب سے بڑا انقلاب ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلا انقلاب شر سے خیر کی طرف تھا، یہ خیر سے شر کی طرف ہے۔ پہلا انقلاب بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کے عروج کا نتیجہ تھا، دوسرا انقلاب امت محمدی کے انحطاط اور دعوت اسلامی سے تغافل کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں میں خود اعتمادی کی روح، اسلام کی طرف بازگشت کا جذبہ اور جوش عمل پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو اپنا مقام یاد دلایا جائے اور بتلایا جائے کہ وہ دنیا کے تعمیر و تشکیل کے اہم اور مقدس کام میں ایک مؤثر و فعال عنصر فیکٹر ہیں، کسی چلتی ہوئی مشین کا پرزا اور کسی اسٹیج کے بازیگر اور نقال ایکٹر نہیں ہیں۔ جس ملک و ماحول سے مصنف کا تعلق تھا اور جہاں اس کتاب کی تصنیف کا خیال پیدا ہوا تھا، اس کا اقتضا تھا کہ یہ کتاب اس ملک کی زبان اردو میں تصنیف کی جائے، لیکن ایک خاص خیال کے ماتحت اس کتاب کی تصنیف کے لیے اردو کے مقابلے میں عربی کو ترجیح دی گئی۔